السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ دعا بنتی بھی ہے اور واقعتاً دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ جہاں جہاں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، کیونکہ تذکرہ ہر طرف سیلاب کا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا گلگت بلتستان، بونیر، سوات اور ان جگہوں سے ہوتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیے کہ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج اور گورننس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ اور پھر جو ہمارے اپنا کیے دھرا ہے اس کے اندر بھی ہم کافی ساری چیزیں جس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، جس میں ٹمبر مافیاز ہیں، جس میں اربن پلاننگ نہ ہونا، اربن ایکسپینشن جس طریقے سے ہونی چاہیے ویسے نہ ہونا، اور پھر کراچی سے لے کے ہم نے جی بی تک جو سچویشن دیکھی وہ سب کے سامنے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے، 3 دریا ہمارے بڑے متاثر چل رہے ہیں اور لبالب بھرے ہوئے ہیں، وہ دریا جن کے اندر پانی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کی جانب سے ظاہر ہے کہ جموں کی سائڈ پہ اور ادھر بھی بڑی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کے باعث جو ڈیمز تھے وہ بھر چکے تھے، تو پھر ظاہر ہے کہ بھارت نے ہماری طرف ہی پانی چھوڑنا تھا۔ اب اس کے اوپر 2 آراء ہیں، متضاد ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ یہ آبی جارحیت کی ہے، آبی دہشت گردی کی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ جب اس کے پاس جو ذخائر موجود ہیں جب وہ بھر جائیں گی تو پانی تو اسی طریقے سے سنس وی آر لوئر ریپیرین تو ہماری طرف ہی آنا ہے۔ لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ کافی ساری اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے تو ہم اس کے اندر ظاہر ہے کہ محفوظ رکھ سکتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ڈیمز کا کیا ہوتا ہے، نیویگیشن، اریگیشن، فلڈ کنٹرول، یہ سارے ڈیم کے کام ہوتے ہیں، لیکن 1960s کے بعد ہمارے پاس کوئی بڑا ڈیم یا آبی منصوبہ اس طریقے سے نہیں بن سکا۔ ابھی بھاشا ڈیم کا تذکرہ ہوتا ہے، کالا باغ کا ہوتا ہے، اگر دونوں کی ان کی اگر استعداد کی بات کی جائے تو تقریباً 8 اور 6 14 لاکھ ایکڑ فٹ پانی کی سٹوریج کر سکتے ہیں اور پھر باقی سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کو انیشیٹ کرنا اور ان کو بنانا، ابھی بھاشا ڈیم سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ 2028 تک اس کا جو ہے وہ ایک جو جہاں پر پانی جمع کرنے کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے وہ بن جائے گی، پھر باقی کام آہستہ آہستہ ہوتا رہے گا۔ ابھی سچویشن کیا ہے؟ ابھی یہ ہے کہ پنجاب بری طرح متاثر ہے۔ دریائے راوی میں آپ دیکھ لیں کہ پانی کا بہاؤ زیادہ ہے۔ دریائے چناب میں کوٹ مومن کی حدود میں 6 لاکھ کیوسک کا ریلا داخل ہوا تھا۔ ستلج میں وہاڑی کے مقام پر صورتحال کیا رہی، تو بہت لوگ وہاں پر متاثر ہیں۔ اب ایک سچویشن یہ بھی ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ آگے چل کے، کہ جہاں پر پانی کھڑا رہا وہاں پر ظاہر حشرات الارض بھی نکل آئے ہیں، وہاں پر آگے جو ہے پانی کھڑا ہوگا تو اس سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ بھی ہوگا، لوگوں کو خوراک بھی آپ نے فراہم کرنی ہوگی، اور پھر یہ جو پانی ہے یہ یہاں تک نہیں رکے گا، اس نے پھر سندھ کا رخ بھی کرنا ہے، آگے آگے جہاں جہاں جائے گا تو وہاں پر ارینجمنٹس کیا ہیں۔ سندھ حکومت کہتی ہے ہماری تیاریاں پوری ہیں، لیکن کس حد تک ہیں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو جو مہمان ہیں ان کا تعارف کروائے دیتے ہیں۔ بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، ہمیں جوائن کریں ویڈیو لنک پہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عرفان علی کاٹھیا صاحب، ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر زینب جو کہ ماہر ہیں، ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق خاصی بات کرتی ہیں، ان کو بھی ہم نے مدعو کیا ہے۔ اور اس وقت ہمیں ظاہر ہے کہ فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں چودھری منظور صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ظاہر ہے کہ وہ متاثر ہونے والوں میں شامل ہیں کیونکہ قصور سے ان کا تعلق ہے، اور میں ان کا سوشل میڈیا بھی جب دیکھ رہا تھا تو وہاں پر وہ مختلف علاقوں کا دورہ بھی کر رہے تھے اور زیر آب ہیں ان کے علاقے، اور بہت سے ایسے اضلاع ہیں جو کہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز انہی سے کر لیتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ظاہر ہے کہ جو مناظر میں دیکھ رہا تھا آپ کے سوشل میڈیا کے توسط سے اور آپ کے دوروں کے توسط سے، سچویشن کچھ اچھی نہیں ہے۔ کیا اس وقت حالات ہیں قصور کے؟ قصور کے حالات دیکھیں، جب جو ہی یہ خاص کر ستلج جب داخل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے قصور میں میرے حلقے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک ہماری یونین کونسل ہے، سیجرا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ دریا پورا پاکستان میں آ جاتا ہے، پھر آگے جا کر انڈیا میں، اور پھر فیروز پور ہیڈ ورکس۔ تو سب سے پہلے جو پانی جب فیروز پور ہیڈ ورکس پہ وہ روکتے ہیں تو سب سے پہلے جو پانی باہر نکلتا ہے وہ ہماری طرف نکلتا ہے۔ یہاں پہ سیجرا یونین کونسل، وہاں کا کوئی زمینی رابطہ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ درجنوں دیہات ہیں چھوٹے اور بڑے۔ وہاں پہ میں پچھلے اتوار کو گیا تھا، تھوڑا پانی تھا، لیکن اس کے بعد زیادہ پانی آیا تو اس کے بعد بالکل زمینی رابطہ بالکل منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ نیچے ہے، کل میں نے وزٹ کیا ہے دوسری سائڈ پہ جو دریا کے ہیڈ ورکس کے نیچے ہے، تو وہاں پہ امیڈیٹلی ہمارا ایک گاؤں آتا ہے ولے والا، وہاں سے 2 جگہ پہ بند ٹوٹا ہے، اس کے نیچے پھر رتنے والا ہے، ہاکو چگیاں ہے اور رنگے والا ہے۔ اب رنگے والا کی صورتحال یہ ہے کہ وہ 4500 ایکڑ کا گاؤں ہے۔ کل میں گیا تو آپ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہاں پہ دیکھ کر کے صرف 200 سوا 200 ایکڑ زمین بچی ہے، باقی سارا کا سارا پانی ہے وہاں پہ، اور کوئی 4-4 5-5 فٹ سے زیادہ پانی ہے وہاں پہ، اور منقطع ہو گیا۔
ابھی میں آیا ہوں یہاں سے، ایک اور گاؤں میں گیا تھا، وہاں پہ یہ روئی نالا گزرتا ہے، اس روئی نالے نے تباہی کر دی ہے، اور وہاں پہ سارا کا سارا جو گاؤں ہے بلّا والا، وہاں پہ یہ صورتحال ہے. لیکن وہاں پہ ہی تھا تو ایک بری خبر اور آئی ہے کہ انہوں نے، انڈیا نے اس کو بچانے کے لیے فیروز پور ہیڈ ورکس کو پیچھے سے ایک بریچ کیا ہے جو ان کی طرف ہے، چونکہ میں نے کہا کہ دریا پھر انڈیا میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم اس کے کنارے پہ بالکل بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ بلاسٹ کر کے انہوں نے بریچ کیا ہے. یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. یہ 88 کے بعد دوسری بار یہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں سے انہوں نے بریچ لگایا. تو وہ ابھی میں شاید ابھی آپ کے پروگرام کے بعد دوبارہ ان دیہاتوں میں جاؤں، کیونکہ یہ بہت بڑا پھر ایک فلڈ ہوگا جو مجھے 88 کے بعد دوبارہ ہوگا. 88 کے بعد اگر ایک فلڈ آ رہا ہے تو آلموسٹ سمجھیں کہ 40 سال کے عرصے کے بعد اگر یا اسی عرصے میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شدت بہت زیادہ ہے. لیکن اگر ہم بات کریں، آپ جن علاقوں تک پہنچ پا رہے ہیں مینز کے ایکسیس ہے، کئی علاقے ایسے بھی ہوں گے جہاں پر آپ پہنچ بھی نہیں پا رہے ہوں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں 4-5 فٹ پانی کھڑا ہے، وہاں کی لوگوں کی حالت زار کیا ہے؟ کیا ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا تھا؟ اور دوسرا، کیا پانی ہٹ رہا ہے وہاں سے یا موجود ہے، کھڑا ہے؟ نہیں، ابھی پانی ہٹ نہیں رہا، ابھی تو پانی بڑھ رہا ہے یہاں پہ. اگر آج کے بریچ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اتنے دن سسٹین کیا فیروز پور ہیڈ ورکس نے، اور آج کا جو پانی ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پا رہا تھا، تو انہیں بریچ کر دیا. وہاں پہ ایک ڈائنامائٹ لگا کر انڈیا کی سائڈ پہ انہوں نے، وہاں پہ انڈیا کی سائڈ پہ انہوں نے اپنی سائڈ سے، اور اب اس کے درمیان اور بہت بڑا ایریا ہے، بہت زیادہ گاؤں ہیں جن کے درمیان صرف ایک ڈیفنس بند ہے ہمارا. وہ رات کو کتنی دیر تک وہ پانی اس کو برداشت کر سکتا ہے یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے. اور میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہوں گا کہ انتظامیہ فوری طور پر، اب جہاں پہ باقی جگہوں پہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اگر اس بند کو ہم سیو کر لیں تو ہم شاید درجنوں دیہات کو بچا سکتے ہیں. ورنہ اگر وہ ٹوٹا جو ہمارا ڈیفنس بند ہے تو پھر ایک بہت بڑی تباہی ہے جو کہ ایک ایسے علاقے میں ہوگی کہ جس میں بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم جا نہیں پا رہے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ سیلاب ہے، کم از کم ڈسٹرکٹ کے اندر، وہاں پہ میں جاؤں اور وہاں سے لوگوں سے بات کروں. لوگ بڑے ریزیلینٹ ہیں یہاں کے، خاص کر بڑے بہادر ہیں، جفا کش ہیں. لیکن میری 2-3 گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، ایک جو امیڈیٹ مسئلہ ہے، وہ جہاں پہ جاتے ہیں فصلوں میں تو پانی کھڑا ہے، جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھوکے، لوگ کہتے ہیں ہم بھوکے رہ لیں گے، لیکن ہم ان جانوروں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. ایک تو یہ امیڈیٹ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو وہاں پہ کھیت مزدور ہیں، ان دیہاتوں کے دہاڑی دار مزدور ہیں، وہ کدھر جائیں؟ وہ کہاں سے کھائیں؟ انہوں نے تو روز کرنا ہے کھانا ہے. ان کے لیے کیش ٹرانسفر کا امیڈیٹ ارینجمنٹ ہونا چاہیے ڈینجر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے. اور پھر وہاں پہ جو اس کو 23 میں بھی آیا تھا، آج تک 23 کے سیلاب کا بھی کچھ نہیں ملا لوگوں کو، لیکن اس وقت پھر بھی کسانوں کے اندر کچھ جان تھی. اب تو فصلوں نے جس طرح سے قیمتیں گری ہیں، لوگوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے. تو اگر اس کو آفت زدہ علاقہ قرار دے کر بجلی کے بل معاف کیا جائے، ان کو معاوضہ دیا جائے، تو تبھی جا کر لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے. اس پہ بھی ہم بات کر لیں گے. تھینک یو سو مچ چودھری منظور صاحب فوئی جی، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. عرفان علی کاٹیا صاحب سے ذرا بات کر لیتے ہیں تاکہ ہم ایک پکچر ہمیں مل جائے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے پنجاب میں اور پی ڈی ایم اے کا رول اس میں کیا ہے. عرفان صاحب، کیا سچویشن ہے جی؟ آپ نے دیکھا کہ چودھری منظور صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ 88 کے بعد یہ بدترین سیلاب ہے اور پانی کئی جگہوں پر کھڑا ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ کون کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو 8 سپیل تھا مونسون کا، اس نے پورے پنجاب میں اور اپر کیچمنٹ میں بے تحاشی بارشوں کا سبب بنا. اور 26 اگست کو جو یہ انڈین اپر کیچمنٹس کی بارشیں تھی، علم میں ہماچل پردیش میں 3 سے 4 دن لگاتار بارش ہوتی رہی. ادھم پور میں بڑے لمیٹڈ ٹائم میں 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی. اور جموں کی بارشوں نے ہمارے تمام نالے اور خاص طور پہ راوی اور چناب میں بہت زیادہ پانی وہ 26 تاریخ کو ہمیں ریسیو ہوا. اور ابھی جو ہم نے ایک ڈیٹا اینالائز کروایا، صرف 26 اگست کو جو ٹوٹل پانی پنجاب کے ندی نالے اور دریاؤں میں داخل ہوا وہ 15,34,000 کیوسک ہے جو ہمارے سسٹم میں داخل ہوا، وچ از اے نمبر.
اس وقت جو صورتحال ہے، ہم اس وقت شاہدرہ کے مقام پہ ہمیں ایکسیپشنلی ہائی فلڈ، یہ 1988 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، 1988 میں 3,46,000 کیوسکس آیا تھا. اس کے بعد یہ سب سے بڑا پانی ہے جو اس وقت 2,15,000 اور ابھی بھی رائزنگ ٹرینڈ ہے. ہمیں اب جس طرح اس سے پہلے راوی سائفن آتا ہے، راوی سائفن کے اوپر پانی وہاں پہ بھی ابھی بڑھ رہا ہے، لیکن امید یہی ہے کہ اب تھوڑی دیر میں اسٹیڈی ٹرینڈ شروع ہو جائے گا اور پھر ڈیکریزنگ اس کے بعد آگے وہ آئے گی. اس طرح اسی پانی نے اب نیچے ہیڈ بلو کی اور سدنائی کی طرف جب جانا ہے تو شیخو پورہ، ننکانہ، اکاڑا اور ساہیوال کے اضلاع جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. ہم نے تمام کو آلریڈی الرٹ کر کے جو فلڈ پلین ہے اس کو خالی کروا لیا ہوا ہے، لیکن یہ ایک بڑا پانی ہے جس نے گزرنا ہے اور اپنی منزل اور یہ پنجاب میں کی حدود میں کب تک رہے گا اور سندھ میں کب تک داخل ہوگا؟ اس میں کتنا وقت لگے گا ابھی؟ جی ابھی اس کا نیکسٹ 2 سے 3 دن جو ہے یہ اس کو پنجنت تک پہنچنے میں لگیں گے، پھر آگے اس کو گڈو اور سکھر ہوتا ہوا پھر سندھ میں یہ داخل ہوگا. تو ابھی اس میں نہ صرف اس سے بڑا پانی جو ہے وہ ہمارا چناب کے سسٹم میں ہے. چناب کے ستی صاحب آپ دیکھیں کہ جو 26 اگست تھا، اس سے 2 دن پہلے صبح مارننگ میں 1,22,000 کیوسک مرالا اپ اسٹریم تھا، لیکن وہی پانی رات کو آفٹر 12 آورز 9,17,000 کیوسکس گیا. اور ہم تقریباً ساری چیزیں ڈپلوائے کر کے مرالا ہیڈ ورکس کے بریچ تک کا ہمیں وہ تھا کہ بریچنگ سیکشن کو آپریٹ کرنا پڑے گا، لیکن اللہ نے پھر رات تقریباً 4:30 بجے یہ اللہ نے فضل کیا اور ڈیکریزنگ کی طرف ٹرینڈ سٹارٹ ہوا. تو میننگ دیر بائی کہ بڑے شارٹیسٹ ٹائم میں اس طرح ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا کہ 12 سے 14 گھنٹے کے اندر ہمارا 9,17,000 کیوسکس، صبح کے وقت وہ 1,22,000 بلو نارمل. ظاہر ہے وہ سسٹم بھی سٹریس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی پانی جب آگے گیا تو کل کی رات چیف منسٹر پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب ہمارے لیے جس طریقے سے گزری کہ ہیڈ قادر آباد میں لاسٹ 1956 میں آیا تھا جب 10,17,000 کیوسک گزرا، کل رات 10,76,000 کیوسک کنٹینیوسلی چلتا رہا 7 گھنٹے. ہم نے رائٹ بینک جو ہے اس کا بریچ کیا اور جو منڈی بہاؤدین کے کچھ 40 سے 50 دیہات ہیں ان سے ہوتا ہوا بریچنگ سیکشن جو ہے وہ روٹین کا بریچنگ سیکشن تھا جو آپریٹ ہوا. لیکن اس پانی کی اتنی زیادہ انٹینسٹی تھی کہ 9 لاکھ کے اگینسٹ یہ 10,76,000 کیوسک کانسٹنٹلی چل رہا ہے. تو اس نے جو لیفٹ بینک تھا جس سے خدا نہ خواستہ اگر وہ رات بریچ ہوتا، لیکن میں ادھر ضرور ذکر کروں گا پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا اور وہاں کی انتظامیہ کا جنہوں نے لوکلز کے ساتھ کل اس جو لیفٹ بینک ہے اس پہ رات پہرا دیا، اس کو اسٹرینتھن کیا، مشینری لگائی اور یہ ہم بچانے میں کامیاب ہوئے. ایک وقت پہ ہم نے اطلاعیں کروانا شروع کی کہ خدا نہ خواستہ حافظ آباد، پنڈی، بٹیاں اور چنیوٹ میں اگر یہ لیفٹ بینک ٹوٹتا تو اس نے بہت تباہی کی تھی. اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا. ٹھیک ہے، صبح کے وقت یہ پانی ریسیڈ. اب اگلا جو چیلنج اپنا ستی صاحب اس میں ہے ہمیں کہ یہ پانی اس وقت چنیوٹ کی حدود میں داخل ہو گیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا پانی 56 کے بعد یہ اب آیا. اب آگے جو تریپو ہیڈ ورکس ہے اس کی ٹوٹل کیپیسٹی 8 لاکھ ہے. تو یہاں پہ اس رواز برج آتا ہے جس کی 6 لاکھ کیپیسٹی ہے. رواز برج سے 6 لاکھ سے زیادہ گزر ہی نہیں سکتا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ریلا 10,76,000 رہا اور اتنا کانسٹنٹلی رہا، یہ 1-2 لاکھ کم ضرور ہو سکتا ہے، لیکن 8 لاکھ سے زیادہ پانی جب جھنگ کے پاس سے یہ گزرے گا تو رواز برج پہ ہمیں اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں شاید بریچ کرنا پڑے. پوری طرح سے انتظامیہ تمام لائن ڈپارٹمنٹس وہ پوری طرح سے تیار ہیں. اور جی ٹھیک ہے دانیال صاحب، اب یہ سچویشن جو ہے ظاہر ہے جو ایکسپرٹس ہمیں بتا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، چودھری منظور صاحب نے اپنا حوالہ دیا، لیکن سچویشن یہ ہے کہ کبھی ایک جانب خشک سالی ہوتی ہے اور ایک جانب اتنی مقدار میں پانی آ جاتا ہے کہ وہ کوئی 1956 کا کہیں پہ ریکارڈ ٹوٹ رہا ہے، کہیں 88 کے بعد ایک ریکارڈ جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے پانی کا، اور کہیں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سن 2010 میں جو سیلاب کے بعد کی صورتحال رہی تھی کہیں وہ دوبارہ نہ پیدا ہو. تو یہ مطلب اس سے سیویئر گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں، اور ظاہر اس میں ہمارا کیا دھرا بھی ہے. کیا تیاریاں اس سے متعلق کیا ہیں ہماری، کیا ہم اور مینج ہم کس طرح سے کر رہے ہیں اوور آل ان چیزوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. سید صاحب پہلی تو جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس میں دیکھنے کی کہ یہ پاکستان جو ہے اگر آپ ان ریئل ٹرمز بات کریں
تو ایون دو ہماری کوتاہیاں اس ملک کے لوگوں کی چیز جہاں جس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس یا فیو ڈیکیڈز کہہ لیں، لیکن پاکستان ٹو نیشنل گلوبل وارمنگ کا جو پورا پروسیس ہے اس میں دیر از ویری لٹل آف آر کانٹریبیوشن. ہم نے جو تباہی ہے اس میں ہم جو ہے ہماری بہت مطلب ویری منیمم پرسنٹیج ہے آف آر انپٹ، لیکن جو افیکٹی ہیں اس میں وی آر دا ہائیسٹ، ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، اور آئی تھنک اس مشکل ٹائم پہ دا ورلڈ دیکھیں دیر از ون ایٹماسفیئر اینڈ دیر از ون ورلڈ. ٹھیک ہے نا، نہ دوسری دنیا ہے تو نہ دوسرا ایٹماسفیئر ہے. جو کلائمیٹ چینج کے ڈیزاسٹرز ڈیولپڈ ملکوں میں ہوتے ہیں اس کے افیکٹیز جو ہیں پاکستان جیسے انڈر ڈیولپڈ ملک بھی فیس کرتے ہیں. تو آئی تھنک وی شوڈ پلیڈ آر کیس ٹو دا انٹرنیشنل ورلڈ کہ پاکستان جو ہے اس کلائمیٹ چینج کا ون آف دا بگیسٹ افیکٹی ہے. اگر 2000 بلین سے زیادہ فنڈ ہے تو دوز فنڈز شوڈ بی given to Pakistan also. Pakistan you think they are going to listen to us? smog میں پھنس جاتے ہیں کبھی. دیکھیں انوائرمنٹل پولوشن اور چیزوں میں ہم نے ایٹ لیسٹ وی نیڈ ٹو بلڈ اپ آر کیس. پہلے اسموگ میں ہم نے جب وہ پورا تھا ہم کبھی اسموگ سے افیکٹ ہوتے ہیں، کبھی ہم اس طرح واٹر ڈیزاسٹر سے افیکٹ ہوتے ہیں. پھر سوات ہم نے دیکھا، ابھی یہ پنجاب میں اس طرح انڈیا نے پانی کھول دیا. تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے بلینز آف ڈالرز کا نقصان، لوگوں کی جان و مال کا نقصان، ان کے مویشیوں کا نقصان، ان کی زندگی کی جمع پونجی کا نقصان، کہ اگر یہ ہم اپنی کہانی جو ہے صحیح طرح دنیا کو نہیں سنائیں گے تو پھر دین وی وونٹ بی ایبل ٹو گیٹ واٹ وی ڈیزرو. دوسرا دیکھیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہم ایک پہلو یا بڑے چوراہے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان از ان دا ڈائر نیڈ آف ڈیمز. ٹھیک ہے، انڈیا دھڑا دھڑ ڈیمز بنا رہا ہے اور بناتا جا رہا ہے، اور اسی چیز کو بیس بنا کر کہ بھائی کہ ہم نے اب اربن فلڈنگ کو روکنے کے لیے اس جو مانسون کے سیزنز ہیں ان کو ایڈریس اور کیٹر کرنے کے لیے وہ ڈیمز بنائے ہیں کہ جو پانی ضائع ہوتا ہے وہ پانی ضائع نہ ہو. پاکستان دیکھیں وہ جو ہمارے ڈیمز جو ہیں وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، اور صرف اس لیے کیونکہ ہم شاید اپنی لوگوں کو پولیٹیکل لوگوں کو اپنی سیاستیں جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں، ان کی نظر ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. جو ایک پورا جو کنال سسٹم ایک بن رہا تھا گرین انیشیٹو کے تھرو، اور اس میں آگے پانی کی سٹوریج تھے، this water that is wasted now could have been channelized there, that could have been saved in multiple dams that were being proposed and that were being built. جس طرح انہوں نے کہا کہ راوی اور چناب میں جس طرح بات کر رہے تھے کہ اتنے ہائی لیول کا جو یہ پانی آیا ہے اور جو فلڈنگ ہے اور پانی پیچھے سے آتا رہا، تو یہ this is even though it has been after almost 3 decades, لیکن I won't be surprised کہ if it happens again next year and the year following and a year after کہ اس کو ایڈریس کرنا ہے ایمرجنسی بیسس کے اوپر. لیکن یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں نا، اور اگر نہیں کریں گے. You guys are in the government and everything is right for you at this moment, تو پھر you guys can plan something. نہیں دیکھیں، خالی ایک پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کر سکتی، یہ نیشنل ایشو ہے. اس میں تمام صوبے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ان سے زیادہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں لا انفورسنگ کے، ان کو آن بورڈ آنا پڑے گا. اور وہ آئیں گے تو یہی انٹرونشن اگر اس چیز کو امپورٹنس دیں گے، وہ سمجھیں گے، اور یہ سب لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی جان مال کی کوئی قیمت ہے، ان کی زندگی کی جمع پونجی کی کوئی قیمت ہے، تو اس کو سیریس لے کر اس کے اوپر بیٹھ کر فائنل کنکلوزو ڈیسیجنز کریں گے. کوئی میٹنگ در میٹنگ جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا آئی آلسو ویری اسٹرانگلی تھنک کہ اس ٹائم کے اوپر آپ کو ایک جو بہت سخت ضرورت ہے وہ ہے پاکستان میں صوبوں کی. دیکھیں آپ اٹھائیں کیا نام ہے امریکہ کو، کدھر 16-15 اسٹیٹ سے شروع تھے، آج 52 ہیں. آپ انڈیا کو اٹھائیں کہ جب آپ when you will have multiple provinces
تو وہ ان چیزوں کو ایزیلی ایڈریس کریں گے، وہ کے پی میں ہو، وہ سندھ میں ہو، لیکن وہ بلوچستان میں ہو، وہ تمام اور اس کے اوپر بھی ہم آپ کو دعوت دیں گے الگ سے بات کرنے کی. دیکھیں کنکلوزیولی تھنگز ول گو ٹو دیٹ پوائنٹ. یہ وہاں چیزیں جائیں گی اور حل تب ہوں گی کہ جب بیٹھ کر یہ تمام اسٹیک ہولڈرز بھی ان چیزوں کو ایڈریس کریں. یہ تمام ایک کتاب کے ڈفرنٹ چیپٹرز ہیں لیکن کتاب ایک ہے اور یہ اٹ موسٹ امپورٹنس کرتے ہیں. ان چیزوں کو جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے بالکل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ جو فی الحال جو لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل باڈیز ہیں، ان کے تحت اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیے جائیں تاکہ کہیں سے تو کام سٹارٹ ہو. پھر باقی چیزیں بھی آپ کو پتا ہے لمبی چوڑی ہیں. پہلے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں الگ الگ ایک ان کے اوپر 2/3 اکثریت، پھر اس کے بعد متعلقہ اسمبلی میں جا کے وہاں پر 2/3 اکثریت، تو کافی ساری چیزیں. عمیر صاحب، آپ نے گفتگو سنی، کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. آپ کا کیا یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی سیلاب آ رہا ہے اور اس طریقے سے اور اتنی شدت کا ہے، تو ظاہر ہے کچھ تو قدرتی عوامل ہیں، کچھ ہمارا اس میں عمل دخل بھی ہے. واٹ وینٹ رانگ ہیئر؟ دیکھیں، ہمارے جب سر پہ پڑتی ہے تو ہم تب تو کر لیتے ہیں. جس طرح سے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا انفراسٹرکچر کو بچانے کی. دیکھیں، بات ہے ادارے بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے جو ہے نا اس پہ تیاری ہو، پہلے سے کوارڈینیشن ہو. دیکھیں، جموں میں بارش ہوئی، ٹھیک ہے، 600 ملی میٹر ہو گئی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، مگر اس نے آنا تو نیچے ہی تھا نا، ڈاؤن ورڈ آنا تھا. ہم نارووال کی صورتحال دیکھیں، ہم لوگوں کو پری وارن ہی نہیں کر سکے. انٹرنیشنلی ہم نے کیا امیج دیا جب ہم نے کرتارپور ڈبا کے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے. گلوبلی اس کی ایک اور سگنیفیکینس تھی. ہم آج نہیں اس کا ریئلائز کر رہے ہیں، مگر ظاہری بات ہے اس کی ایک بہت ساری ہمارے لیے انٹرنیشنلی امپلیکیشنز ہیں. پھر جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، دیکھیں یہ فلڈ ایسی جگہوں پہ گیا ہے جہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا. سیالکوٹ مطلب کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، مطلب شہر میں آ گئے، نالے تک بپھر گئے. بات ہے کہ دیکھیں مینجمنٹ کرنی ہے تو آپ نے بائی دا بک چیزوں کو لے کے چلنا ہے نا. آج ہم سب بات کر رہے ہیں واٹر سٹوریج ہونی چاہیے. دیکھیں پہلے ہمیں کیوں نہیں خیال آیا. بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کی تو عام ٹوسٹنگ ہو سکتی ہے، کیا صوبے کے معاملے پہ، یہ ڈیمز کے معاملے پہ نہیں ہو سکتی، سٹوریج کے معاملے پہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ سارے واٹر ورکس ہیں پرانے، آپ اٹھا کے بیٹھے. چنیوٹ کے مقام، آج ہم فلڈ کی بات کریں، چنیوٹ نیچرل سائٹ ہے براج کی، کیوں نہیں بناتے؟ بات ہے کیوں نہیں صوبے اس پہ پیچ ان کرتے؟ بات ہے آج NFC ایوارڈ تو ریوائز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بات ہے کیوں نہیں ایک علیحدہ فنڈ اسٹیبلش کیا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ، فلڈ تو گزر جائے گا، فلڈ تو ہے 3-4 دن کی گیم، مگر اس کے بعد جو ڈیوسٹیشن یہ عوام فیس کرے گی وہ ٹائمز ٹو کم آپ نے فیس کرنی ہے. خالی اس پٹی میں جو چناب اور راوی کے درمیان ہے یہ پٹی، یہ آپ کی رائس گروئنگ پٹی ہے. آپ نے پچھلے سال نیئرلی $4 بلین کی ایکسپورٹ کی، $4 ارب کی صرف رائس کی ایکسپورٹ. اور اس بار آپ نے ساری جگہ پہ پانی پھروا لی ہے. اب پانی پھر گیا ہے، وہاں سے کیا ہوگا؟ بات ہے جان و مال کی تو نقصان ہوئی، ادھر فوڈ سیکیورٹی کے لالے پڑیں گے. کیا ہم اس طرف سوچ رہے ہیں؟ بات ہے آپ کس طرح سے ان لوگوں کو دوبارہ کھڑے کریں گے؟ چلیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. ڈاکٹر زینب، آپ نے جو ہمارے پینلسٹ ہیں سب کی گفتگو سنی اور آپ ظاہر ہے کافی ووکل بھی ہیں. کافی سارے ڈسکشنز ہو رہے ہیں، کئی کہتے ہیں کہ جی واٹر ریچارج کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے، اسپنج سٹیز کی طرز پہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ظاہر ہے اربن ایریاز کی الگ ڈیمانڈز ہیں، کہیں پہ نالوں کے چوکنگ ہے، کہیں پہ کچھ ہے. کچھ لوگ ڈیمز کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو پانی گزر رہا ہے اور جو اس کا روٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی ڈیم ہوتا تو اس سے فرق پڑ سکتا تھا، یا یہ پانی جس طرح سے جا رہا ہے، یا جو ہمارے پروپوز ڈیم سے مثال کے طور پہ کالا باغ کی بات کر لیں یا بھاشا ابھی بن رہا ہے، وہ اگر ہوتے تو اس سے کوئی فرق پڑتا یا اس کو اسی طریقے سے جانا تھا اور گزرنا تھا؟ دیکھیں اس کے پیچھے ہم کچھ میرے خیال سے ایک بات بھول رہے ہیں. اس سال مئی کے اینڈ میں اور جون کے سٹارٹ میں انڈیا نے اپنے 3 ڈیمز، بگیار ڈیم، پکدل ڈیم اور سلال ڈیم، جن کی کل سٹوریج کیپیسٹی ہے 1.2 ملین ایکر فیٹ، وہ بھرنا شروع کر دیے تھے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ چناب سوکھنا شروع ہو گیا تھا، ہماری پانی کی سپلائی روک دی تھی. اور اس کے بعد مئی کا ہی ڈیٹا تھا یورپین کمیشن کا کہ اس سال پاکستان اور انڈیا دونوں میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور ان علاقوں میں ہوں گی جو ناردرن ایریاز ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ ڈیمز وغیرہ ہے. تو انڈیا کو پتا تھا. تو اگر اس بات کو ہم لنک کریں کہ یہ آبی جاریت ہوئی ہے تو یہ بالکل آن دی ریکارڈ یہ چیز ہے کہ انہوں نے آبی جاریت کی ہے، تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن اگر وہ نہ بھرنا شروع کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال مختلف ہوتی؟
मैं आपको यही कह रही हूँ कि इंडिया तो करेगा ही, हमें उसके लिए एक डैम का जियोपॉलिटिकल सेंस में होना, डैम होना बहुत जरूरी है। इट हैज टू बी। अगर नहीं होगा तो हमारे लिए, मैं ये नहीं कहती कि डैम बनाने से ये वाले जो सैलाब हैं इस रास्ते पे जो आए हैं वो रुक जाएंगे, नहीं, डैम से इस रास्ते पे सैलाब नहीं रुकेंगे, लेकिन डैम का हमारी स्टोरेज इंक्रीज होगी। इस सैलाबों को रोकने के लिए आपको इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट करनी होती है। आपको जो पहाड़ों से सैलाबी रेले आते हैं, हिल टॉरेंट्स, उनके आगे चेक डैम बनाने होते हैं ताकि उस वाटर को स्टोर करें, वो स्पेड इरिगेशन या रोधकोई के लिए इस्तेमाल हो सके। जो 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो जाया हो जाता है हिल टॉरेंट से। सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके जेरे जमीन पानी रिचार्ज कैसे होगा, जहां पे ये फसलों को नुकसान पहुंचता है वहां पे आप कैसे बाद में सप्लाई दे सकते हैं ताकि सैलाबी पानी से आप उसको यूज कर सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होती है, सैलाब रोकने के लिए फ्लड प्लेन जोनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन को आपको खत्म करना होता है। ये रावी के इर्द गिर्द जो सोसाइटियां हैं, ये बाकी चनाब को देख लें, ये सारी आपको हटानी होंगी क्योंकि ये हर साल डूबेंगी। या इनके ड्रेनेज प्लान बनाएंगे, दरिया के गुजरने का रास्ता कहां से है, जो कि प्रैक्टिकली इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने एंड पे प्लानिंग करने की बहुत जरूरत है। डिस्ट्रिक्ट लेवल अडेप्टेशन प्लान, स्पॉन सिटी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो आपके किसान और ये सारे जिनके एसेट्स खत्म हो गए, रिहेबिलिटेशन में इनको रिलोकेट कर भी दें तो इनके लिए आपको क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस की पॉलिसी लानी होगी ताकि, और इसको लिंक करना होगा आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे ये अडेप्टिव सोशल प्रोटेक्शन कहते हैं, ताकि किसानों को आप फेवर कर सके। वरना इस तरह तो आपकी ये ज़राअत ये बहुत ज्यादा तबाह। ठीक है। अभी डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं जी। विल टेक अ ब्रेक है, हाजिर होते हैं जी। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। और इरफान अली काठिया साहब जो कि डीजी हैं पीडीएमए पंजाब के, आपने जो बात कही थी और अभी हम इस वक्त ब्रेक में यही डिस्कशन कर रहे थे कि ये जंग की साइड पर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर आप बता रहे थे कि 6 लाख क्यूसेस से भी कम उसकी कैपेसिटी है और अगर 10 लाख का या उसे 8 लाख का भी गुजरा तो कैसे गुजरेगा, तो वो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो उस बाबत हमें आगाह कीजिएगा कि उसके अंदर आपका कंटिजेंसी प्लान है क्या, किस तरीके से जंग को बचाया जाएगा, या फिर आगे के क्या इस वक्त क्या सिचुएशन होगी फिर? जी बिल्कुल, ये आपने बड़ा इस वक्त वैलिड और पर्टिनेंट जो इस वक्त हमें दरपेश मसला है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। और मैं जैसे पहले गुजारिश कर रहा था कि बिल्कुल जंग के करीब ये जो रिवाज रेलवे ब्रिज है इसकी टोटल कैपेसिटी 6 लाख पानी को गुजारने की है, क्यूसेक की, और हम पीछे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 8 से 9.5 लाख क्यूसेक पानी ये आएगा। वो भी कम हो गया तब भी, सॉरी कम अगर हो गया, यानी कि 10,76,000 गुजरा है, लेकिन कम होके भी 8 साढ़े 8 तक आएगा, ये आप फरमाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमें ये काफी इसका इम्कान है कि खुदा न खास्ता ये जो ब्रिज है यहाँ पे हमें ब्रीच करना पड़े, लेकिन ऐसी कोई भी चीज है तो उसके लिए जो भी जिम्मेदार महकमे हैं तमाम लोग साइट पे मौजूद हैं। सीनियर मैनेजमेंट वहां पे है और ऐसा कोई भी फैसला जो अवाम के ओवरऑल जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जरूरी होगा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा इरफान साहब, एक और चीज मुझे बता दीजिएगा कि जब हम सिंध का तस्करा करते हैं तो हमने 2022 में देखा कि वहां पर 8 महीने तक पानी खड़ा रहा और उसकी निकासी भी नहीं हो सकी, और जाहिर है कि वहां पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग 2010 के सैलाब का भी हवाला दे रहे हैं। तो ये जो पानी इतना जा रहा है, ये आगे भी गुजरने के इम्कानात हैं और मजीद बारिश के स्पेल भी आ रहे हैं, तो सिंध को कितने खतरात लाहक हैं कंपेयर टू पंजाब? जी सिंध का अगर ओवरऑल देखें हम, जो इंडस का बेड है आफ्टर सखर, तो ये बहुत वाइड है। मुझे खुद भी वहां नौकरी करने का मौका मिला, तो उसमें एक तो दूसरा फिर ये डिपेंड करता है कि आप जब ये हमारा पानी है ये तीनों दरियाओं का किस तरीके से ये पन्नत से और फिर आगे गुड्डू से, अगर तो इनमें कुछ इंटरवल्स हुए और चनाब का और सतलुज का, रावी का पानी डिफरेंट इंटरवल्स में दाखिल हुआ तो इंशाल्लाह ताला फिर सिंध के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे तो दरिया का जो बेड है वो 12 से 14 लाख क्यूसेक तक भी उसको सस्टेन कर जाता है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह चीजें सिंध के लिए बेहतर रहनी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी एनडीएमए ने उनको वार्न कर दिया है एंड दे आर ऑलरेडी प्लानिंग फॉर दिस। बहुत शुक्रिया आपका इरफान अली काठिया साहब फॉर योर टाइम जी। बैरिस्टर दानियाल, आप जरा ये फरमाइएगा कि आप जो बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है डैम्स बनाने की भी जरूरत है, लेकिन हमारी डॉक्टर ज़ैनब से बात हुई, उसके अंदर वो ये कहती हैं कि और भी कई चीजें हैं जो की जा सकती हैं। डैम जाहिर है कि सैलाबी पानी के रास्ते में तो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और ऐसे दरियाओं पे जहां पर नॉर्मली कई साल तक पानी आप नहीं देखते,
یعنی کہ یہ پانی راوی میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بالکل سکڑ کے ایک نالے کی صورت میں ہو گیا تھا. چناب کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے وہ بھارت کا بھی اپنا ایک منصوبہ ہے, تو وہاں پر سچویشن کیا رہتی ہے. لیکن ارینجمنٹس بہرحال ہونے چاہیے, اور دوسرے جو اس سے ہٹ کے جو ارینجمنٹس ہیں جن کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بھی تو ظاہر گورنمنٹ کو کرنے ہوں گے. تو اس کے لیے کوئی ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ کتنے ہمیں فنڈز کی ضرورت ہوگی یا کیا کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, اس کے تو جو پروسیس ہے وہ سب سے پہلے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ضرورت ہے وہ ڈیمز ہیں ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اینڈ دیٹ از دا وے ٹو ایڈریس دا. نہیں وہ تو ہم نے بات کر لی نا کہ بفور اس وقت ایز آف ناؤ, ٹھیک ہے نا, بھاشا ڈیم پہ کام چل رہا ہے. آپ ٹھیک ہے, اب آپ جو دیکھیں جو اب آپ ڈیزاسٹر نہیں ان کے اوپر چھوٹے اسمال ڈیمز بننے کی ضرورت ہے. اب جو ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اور اب یہ تو پانی اترے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس حد تک ڈیمیج ہوا ہے, کیا کیا ڈیمیج ہوا ہے, کیا اب چیزیں کرنی ہیں, کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ تو مطلب اٹ ول بی ان بلینز, ٹھیک ہے نا. اس کا تو جب یہ آپ ایمرجنسی فنڈ بنے گا اینڈ ہاؤ یو ول ایڈریس اٹ, دس ول ٹیک, اس میں بہت بڑا ایک یو نو ول بی اے بگ پنچ فار دا گورنمنٹ. اور لیکن جو اس میں زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ون آف دا پارٹیسپینٹس واز ارلی سیئنگ کہ دیکھیں ہر جاب کے لیے بندے ہیں جو ڈیزگنیٹڈ ہیں, جس کام کو دیکھتے ہیں, کہ یہ پریمپٹ کیا جا رہا تھا بہت سالوں سے کہ یہ ایشوز گلوبل وارمنگ کے آئیں گے, اور جس طرح گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایٹ اے ٹائم ملٹیپل چیزیں, دس از ناٹ جسٹ ون تھنگ نا, یہ بارشیں بھی اکٹھی ہوئی, انڈیا سے بھی پانی آیا, کچھ دوسری طرف جو آ رہا تھا وہ گلیشیئر میلٹنگ کی طرف آ رہا تھا. یہ پورے ملک میں اور کچھ ٹمبر مافیا بھی تھا, کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی تھیں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بالکل کچھ ٹمبر مافیا بھی تھا, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی تھی, اور اس کا ایک اپنا ایک رول ہے کہ جس طرح ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ کے پی میں, اس کا ایک اپنا ایک رول ہے. بٹ آل دیز تھنگس کمبائنڈ آپ کا جو پریمپٹیو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہی اس کا ایک حل ہے شارٹ اس کا کہ آپ کے اسمال ملٹیپل ڈیمز بنیں گے. اسمال ملٹیپل ڈیمز نہیں بنائیں گے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات مہینہ گزر گئی نا تو پھر سارے بھول جائیں گے. ہاں جی بالکل ایسے ہی, اور پھر کوئی اپنی سیاست کرنے شروع کر دیں گے. لیکن آپ نے نہیں بھولنا, پوائنٹ ہے کہ ہم بھول جائیں دانیال صاحب, ہم تو نہیں بھولیں گے. میں تو I voice it, I've been voicing it for years now and I will continue voicing it because I understand جو لوگ تھوڑی بہت جہالت کے دور سے نکلے ہوئے ہیں اور اپنی ذاتی مفاد اور سیاست سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں, دے انڈرسٹینڈ کہ یہ آپ کے ملک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک طرف آپ کا گرمیوں میں قحط ہے, یہاں لوگ ایک ایک پانی کی بوند کے لیے ترستے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے آپ کا وہ پانی جو ہے وہ ایک عذاب بن جاتا ہے جس سے لوگوں مینج نہیں کر پاتے, پوری زندگی کی کنجی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور وہ مینج نہیں کر سکتے. تو دس از واٹ ان ریئل ٹرمز از ڈیزاسٹر. کہ آپ نے جس طرح کہا کہ راوی ایک نالا بن جاتا ہے, وہ نالا بننا بھی ایک ڈیزاسٹر ہے, اور جب راوی ایک پورا شہروں کے شہر بہا کے لے جاتا ہے وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے. کوئی بھی چیز حد سے زیادہ وی نیڈ ٹو وائس, بالکل جی, وائس اس. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب, ایک چیز یہ ہے کہ ابھی تو پانی آ رہا ہے, پھر جیسے چودھری منظور صاحب فرما رہے تھے اور جیسے ہم نے اس سے پہلے سچویشن دیکھی ہے کہ جب پانی آ کے یا تو کھڑا رہتا ہے یا پھر گزر جاتا ہے. ایک ایسپیکٹ کی آپ نے بات کی جو کہ فوڈ سیکیورٹی سے متعلق تھا کہ چاول کی کاشت کے علاقے وہ بری طرح متاثر ہوئے. لاسٹ ایئر آپ نے بتایا کہ $4 ارب کی ہم نے ایکسپورٹ کی تھی, اس دفعہ واللہ عالم کیا ہوگا. دوسرا ہے کہ پانی اگر کھڑا رہا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے امراض کا پھیلنا, پھر طرح طرح کے مسائل, حشرات الارض, اور پھر وہاں وہ ایک الگ مسائل ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ مینج ہو پائے گا؟ وزیر اعظم صاحب نے تو اپیل کی ہے عالمی برادری سے, دیکھیں عالمی برادری سے اپیل بھی کرتے ہیں, ہمیشہ پلیجز بھی آ جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہے, ہمارے اینڈ پہ مسئلہ ہے ہم کبھی بھی فیزیبل ورکیبل پروجیکٹس دے ہی نہیں پاتے جن کی فنڈنگ آ سکے. فیزیبل ورکیبل پروجیکٹس دیکھیں, آپ نے سابقہ فلڈز پہ دیکھیں کتنی آئی ہیں, آپ کی جو ہے نا بلینز آف ڈالرز میں پلیجز تھے, مگر آیا کتنا پیسہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. بات ہے کہ ایک فریم ورک بنائیں,
آپ نے پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی. دیکھیں یہ مسئلہ خالی ہم کہنا ہمارا ہوا ہے, انڈیا کا بھی اسی طرح نقصان ہوا ہے. بہت سائڈ آف دا بارڈرز پہ سوچنے کی ضرورت ہے, اپنی پرائرٹیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ عوام اگر سکھی ہوں گی تو ملک چلے گا نا. عوام اگر آپ سمجھیں کہ یہ 2 دن کا فلڈ گزر گیا اور عوام پیسیفائی رہیں گی, عوام نہیں پیسیفائی رہیں. دیکھیں ایک میجر 2022 اور ہمارے اس وقت کے فلڈ میں فرق کیا تھا کہ دیکھیں اس وقت یو ایس ایڈ بھی کام کر رہا تھا. $200 ملین کی اس وقت کی ان کی کیش انجیکشن تھی, انہوں نے میڈیسن کی اس بار نہیں ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ اس وقت کون سے ادارے موجود ہیں؟ دیکھیں ہم نے ابھی تک کسی کو پہنچا ہی نہیں. ہمارا فوکس کیا ہے کہ ہم راوی پہ اس وقت فوٹو شوٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بوٹس کے فوٹو شوٹ سے فائدہ نہیں ہوگا, اس وقت پریکٹیکلی لوگوں کے لیے کرنا ہے. لوگوں تک آپ ریلیف کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں اور دوبارہ سے کسان کو دوبارہ پیروں پہ کس طرح سے کھڑا کرنا ہے, اس کا ورکیبل سولوشن بنانا پڑے گا. اور اس کے لیے کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اکراس دا بورڈ انہیں ابھی فل فور اس چیز پہ آواز اٹھانی چاہیے. اگر یو ایس ہے, یو ایس سے بات کریں, آئی ایم ایف ہے, ان سے جو ریلیونٹ کنسیشنز لینی ہے. آپ نے ابھی کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے $1 بلین وہ $1 بلین لیا ہے, وہ کس لیے لیا ہے؟ وہ ان پروجیکٹس پہ استعمال کریں کیونکہ یہ آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں. آپ کا نالا ڈیک نالا ایک اس طرح تو نہیں آپ چھوڑ سکتے نا. ونس اینڈ فار آل حل کریں. اور آپ کو راوی جو نالا بنا ہوا ہے وہ نالا نہیں رہے گا اگر آپ پراپر واٹر مینجمنٹ کریں کہ جب سیزن ہو جیلم سے آپ چناب کی طرف پانی ٹرانسفر کریں اور چناب سے راوی بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اگر روڈا کا پروجیکٹ اگر ہم نے انویزج کیا تو وہ ایسے نہیں انویزج کیا تھا, وہ 6 لاکھ کیوسک پانی بھی گزر جاتا تو روڈا کو کچھ نہیں ہونا تھا. آپ نے پونڈز بنانے تھے, آپ نے جھیلیں بنانی تھی. بات ہے جب تک نہیں کریں گے آپ کا نہ واٹر ریچارج کا سلسلہ بنے گا, نہ 1.5 کروڑ کی آبادی کو آپ اس طرح ڈکلائننگ واٹر ٹیبل کے ساتھ سسٹین کر سکتے ہیں. ڈاکٹر زینب یہ ذرا فرمائیے, آپ کی وہی بات آپ نے چھوڑی تھی, آپ نے کئی پروجیکٹس کی بات کی کہ اس طریقے سے یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے جو معاشی مسائل ہیں اور جو ہماری حدود و قیود ہیں اور جو ظاہر ہے کہ بیرونی امداد کے ظاہر ہے کہ ہم خواہش تو کر سکتے ہیں لیکن کس حد تک آتی ہے یہ بھی اپنی جگہ ہے. ان میں سے کتنے منصوبے جو آپ نے بیان فرمائے یہ فیزیبل ہیں؟ اور دوسرا ایک میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ اپنی جگہ ہو گیا, پانی جو ہے وہ آیا اور انشاءاللہ اگر گزر بھی جاتا ہے, اس کے بعد کے چیلنجز بھی جو ہیں وہ وبائی امراض کی صورت میں یا 10 طرح کی, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی اس وقت ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکیں؟ اگر پاکستان نے پاکستان کلائمیٹ چینج ایکٹ کے تحت اپنا ڈومیسٹک کلائمیٹ چینج فنڈ اسٹیبلش کر لیا ہوتا تو ہمیں یہ ایمرجنسی فنڈ اور یہ باہر سے اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. یہ ہمارے ایکٹ میں موجود ہے اور ڈومیسٹک فائنانس آپ کے پاس اچھے خاصے ریسورسز ہیں. ہم نے 2022 کے سیلاب میں یہ تخمینہ لگایا SDPI میں ہم لوگوں نے کہ تقریباً 200 بلین PKR فنڈ ڈومیسٹکلی جنریٹ ہوا تھا جب باہر سے کوئی امداد نہیں آئی. 200 بلین جی بالکل ہماری کیپیسٹی ہے. اور جتنے میں نے منصوبے بتائے ہیں یہ سارے فیزیبل ہیں, آپ کو باہر سے لینا بھی کچھ نہیں پڑے گا. اور جو پلیجز ہوئے تھے میں یہ بھی بتا دوں, ابھی مہمان بات کر رہے تھے, 10 بلین میں سے ہمیں ابھی تک 2025 جون کا ڈیٹا ہے, صرف 24% ملا ہے, پلیجز پورے نہیں ہوئے. تو یہ ڈیٹا موجود ہے. اور صوبوں کو ہم نے کیا دینا تھا, صرف 5% تو گرانٹ تھی, اس میں سے ہم ریہیبلیٹیشن کرتے کیا کرتے, تو باہر سے کوئی پیسہ نہیں آ رہا. ہم ڈومیسٹک فائنانس ٹیپ کریں, اپنا تخمینہ لگائے, اور وہ ہم نے بتا دیا آپ کو, تھنک ٹینکس ہم کام یہ کرتے ہیں, ہم بتا رہے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو فرما رہی تھی کہ اس حوالے سے ایکٹ موجود ہے, وہ ایکٹ کیا کہتا ہے بیسکلی؟ پاکستان کلائمیٹ چینج ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنا کلائمیٹ چینج فنڈ اسٹیبلش کرنا ہے جس میں ہمیں ڈومیسٹک ریسورسز کو ٹیپ کرنا ہے, اور یہ ہم نے ابھی تک اسٹیبلش نہیں کیا. تو دیکھیں آپ کی پالیسی ایکٹ سب موجود ہے, اسی کو لاگو کرنا شروع کرتے ہیں, ہمارے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ سارے پروجیکٹس فیزیبل ہیں, اڈیپٹیشن کہتے ہیں اس کو, یہ ڈسٹرکٹ لیول سے شروع کریں, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کمیونٹی وزڈم انگیج کریں, آپ کو ارلی وارننگ سسٹم میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا, انویسٹمنٹ خود ہی آئیں گی. اور سب سے اہم بات, جب آپ نے باہر سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنی ہوتی ہے نا تو بینکیبل پروجیکٹ بناتے ہیں. وہ کیسے بناتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرتے ہیں, لوکل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو انگیج کرتے ہیں, اور اگلوں کو بتاتے ہیں یہ ڈیٹا ہے اور ہمیں یہ آنے والے 10 سالوں میں کرنا ہے, تو آپ کو انویسٹمنٹس بھی آ جاتی ہیں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, صرف کچھ تھوڑی سی ہمیں ٹیکنیکل سینس یوز کرنی ہے اور ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیرسٹر دانیال صاحب یہ فرمائیے گا, یہ جو کلائمیٹ چینج ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں ڈاکٹر زینب, آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے کہ اگر کوئی فنڈ اس طرح سے اسٹیبلش کرنا تھا تو وہ کیوں نہیں ہم کر پائے, یا آپ جیسے لوگ اگر حکومت میں رہتے ہوئے آواز بھی اٹھاتے ہیں تو کیا اس بابت آپ نے کوئی بات کی, یا اس پہ گورنمنٹ کا سٹینس کیا ہے؟
دیکھیں بالکل اس کے اوپر ایک فنڈ اسٹیبلش کیا بھی گیا ہے. اس میں ہم نے ملٹیپل چیزوں کو آن بورڈ لیا ہے. دیر واز اے جرمن ڈیلیگیشن جو ابھی دیٹ وزٹڈ پرائم منسٹر اباؤٹ 5-6 months بفور. ان کے ساتھ جو ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اور جو پریمپٹڈ جو چیزیں کی گئی اس میں ون آف دا تھنگز واز دا کلائمیٹ چینج کا فنڈ. اس میں آپ کا جس ابھی آپ نے نیو لیجسلیشن دیکھی اس میں کاربن کریڈٹس ہو گئے, اس میں ڈیفارسٹیشن کے ہو گئے, اس میں فارسٹیشن کے کریڈٹس ہو گئے, اس میں آپ کا جو پھر اسی طرح یہ جو فلڈنگ ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے دیر ور ملٹیپل تھنگز دیٹ ہیو بین چاکڈ ڈاؤن, دیٹ ہیو بین ایڈریسڈ, اور وہ دیر آن اٹ, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور چیزیں دے ورکنگ آن اٹ. لیکن دیکھیں پھر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ کلیکٹیو جو جب ایسے آفات آتے ہیں اور ایسی چیزیں آتی ہیں تو وی اسٹارٹ اسپیکنگ اپ آن دم, ٹھیک ہے نا, ورنہ میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اچھا لیکن ایک چیز یہ ہے نا کہ ہمیں ظاہر ہے کہ جو پیسے آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس کی بھی اپنی ظاہر ہے کہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے کم از کم ایسے منصوبے دیے جائیں جو کہ قابل عمل ہوں. وزیر خزانہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 2022 کا جو فلڈ آیا تھا اس کے بعد ہم ڈونرز کو ایسے قابل عمل منصوبے دینے میں ناکام رہے تھے. تو یہ تو اٹ سیلف ایک چیز ہے نا کہ اگر ہم منصوبے ہی نہیں دے پائیں گے تو اگلا کیوں اپنا پیسہ ہم پہ خرچ کرنا چاہے گا. دیکھیں سال پہلے سندھ کے فلڈز کے بعد جو ہمیں پیسے ملے وہ سارے ری ایبلیٹیشن پہ جا رہے تھے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میجورٹی آف دا فنڈز دیٹ گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو پروکیور یا سیکیور وہ ری ایبلیٹیشن پہ چلے جائیں گے. ہم تو فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں, پریمپٹیو اور جو وہ چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم پہنچتے ہی نہیں. ریئیکٹیو رسپانس. ہمارے تو ایشوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم ہر چیز کے اوپر ریئیکٹیو ہیں, مطلب یو نو اٹس اے ریئیکشن, نی جرک ریئیکشن ہے ہر چیز کے اوپر. کہ تو ہم پریمپٹیو کے اوپر بھی بیٹھ کر جب تک اب جو گورنمنٹ میں نے آپ سے کہا یہ جو لیجسلیشن میں کچھ امینڈمنٹس تھی, کچھ چیزیں تھی, تھنگز دیٹ وی اسٹارٹڈ ورکنگ آن, یہ سارے پریمپٹیو میجرز ہیں. اس کے اوپر آئی تھنک جو کلائمیٹ چینج منسٹری ہے ڈاکٹر مصدق از آن ٹاپ آف اٹ, ہی از میڈ ملٹیپل وزٹس, ہی ول بی ایڈریسنگ اٹ, ہی از دی رائٹ گائے فار دیٹ جاب, آئی تھنک دا بیسٹ گائے. تو آئی تھنک وی آر ہوپ فل کہ یہ ہی ول بی ایبل ٹو نریٹ دا اسٹوری ان مچ بیٹر وے اینڈ ول بی ایبل ٹو سیکیور فنڈز دیٹ ول سیو پاکستان ان کمنگ ایئرز. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے عمیر صاحب کہ اب ایک یہ معاملہ ہے اور ظاہر ہے کہ قومی سطح کا معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا کوئی ظاہر ہے کہ اس پہ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ مسئلہ تو سب کا ہے اور یہ آہستہ آہستہ تو یہ تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, یہ رکنے والا تو ہے نہیں. دیکھیں اس میں ہماری کوئی سوچ مختلف تو ہے نہیں. دیکھیں خان صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی 2021 میں سب سے پہلا کام کیا تھا, ڈیکیڈز آف ڈیم کا پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا, 10 ڈیمز اس میں 300 ڈیمز بھی تھے. ہاں جی, مگر یہ تو ان کے لیے باقاعدہ دیکھیں وابڈا کی پہلی دفعہ باہر سے جو ہے نا کریڈٹ ریٹنگ کرائی گئی. وابڈا آپ کا واحد گورنمنٹ کا ادارہ ہے جس کی کریڈٹ ریٹنگ ہوئی, اور وابڈا نے اس وقت $500 ملین کریڈٹ مارکیٹ سے خود ریز کیا تھا. کس کے لیے؟ ڈیمز کے لیے. تو ابھی بھی آج بھی آپ کر سکتے ہیں. بات ہے کہ دیکھیں پولیٹیکلی آپ کہیں کہ جی ہم چھوٹے صوبے کر کے ڈیمز بنا لیں, وہ نہیں بنے گا. بات ہے صوبوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں, یہ کام ہے وفاق کا. وفاق کو واٹر ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے بہت پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ڈیمز ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک حکومت سٹارٹ کرتی ہے اس کے ٹائم پیریڈ میں پورا بھی نہیں ہوتا اور پھیتا کوئی اور کاٹ رہا ہوتا, اور اس وجہ سے ہم کریڈٹ کے چکر میں کچھ دوسرے کام کرتے ہیں جو فوراً خود نمائی دیں. بات ہے اس سوچ سے نکلنا پڑے گا اگر اس قوم کو فوڈ سکارسٹی سے بچانا ہے, آنے والے ڈیزاسٹر سے بچانا ہے, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ واٹر ریسورسز ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر زینب, آخر میں مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سچویشن ہے ڈیمز سے متعلق ہم بات کرتے ہیں, واٹر ریچارج کی شہری علاقوں میں بھی ہم بات کرتے ہیں, یہ ڈیمز کے حوالے سے مثال کے طور پر یہ بھاشا ڈیم کی بات کر لیں. کالا باغ ڈیم متنازع اس کو قرار دیا گیا. بھاشا ڈیم کا ہم نے پہلے سنا تھا کہ 2008 میں شروع ہو کے 2014 تک کمپلیٹ ہو جائے گا, وہ ابھی تک نہیں ہوا, 2028 کی اپڈیٹ دے رہے ہیں. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ کیوں اس میں تاخیر ہوتی ہے؟ کیا فائنینسنگ از این ایشو اتنے بڑے ڈیم کے لیے, یا پھر کوئی اور ایشوز ہیں جس کی وجہ سے کام مکمل نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں یہ جب پاکستان انڈیا کی ابھی جب جنگ لگی تھی تو اس سے میرے خیال سے ایک آدھ دن پہلے تک صوبوں کے آپس میں کلیشز چل رہے تھے. ہمارا واٹر اپورشنمنٹ ایکارڈ بنا ہوا ہے 91 کا, جس کو کہا جاتا ہے ون آف دا سکسیس سٹوریز ہے. وہ سکسیس سٹوریز نہیں ہے ان اے سینس
कि अब वो आउटडेटेड हो चुका हुआ है। उसमें आपने हिल टॉरेंट्स तक के पोटेंशियल का जिक्र नहीं किया कि सूबों को वो पानी भी दिया जा सकता है। मेरे ख्याल से उसकी थोड़ी रिवीजन की जरूरत है, और ताकि ये जो मसाइल है, ये जो कंसेंसस बिल्डिंग है सूबों की, ये बहुत जरूरी है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अपने प्लान सबमिट कराने जरूरी थे। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी नहीं है उस अकॉर्ड में। तो ये जो डैम्स पे बहस और ये कैनाल्स पे बहस, मेरे ख्याल से जब तक आप सूबों से ये नहीं पूछते ना कि इतना पानी आपको आता है, पानी चोरी किधर है, प्राइसिंग अभियाना सिस्टम कैसे मॉनिटर हो रहा है, सब कुछ रिपोर्ट तलब करें और उसकी बेसिस पर अकाउंटेबिलिटी करें, फिर ये मामला आपके हल हो जाते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी से लिंक करें। ये डैम्स और ये सब, इसका कोई इशू नहीं बनेगा। ये सिर्फ लोगों की लैक ऑफ अवेयरनेस है और कुछ और चैलेंजेस हैं जो अपॉर्चनमेंट रिकॉर्ड को रिवाइज करने से ठीक हो सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद हमें फायदा होना चाहिए था, उल्टा हम तो नुकसान में चले गए। क्लाइमेट को ले लें, वाटर को ले लें, एनवायरमेंट को ले लें, कहाँ है अकाउंटेबिलिटी सूबों की? जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं देते, उनको ये राइट भी फिर नहीं देना चाहिए कि आप लड़ाई डालते हैं कि ये नहीं होना चाहिए तो वो नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी मेड द कॉर्नर स्टोर ऑफ एवरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ैनब नईम, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर उमैयाजी साहब फॉर योर टाइम। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आके कंक्लूड करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। और नाज़रीन कराम, कभी भी कोई मुश्किल आती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो गलतियां उस वक्त की गई हों उनसे सबक सीखना। 2022 का सैलाब हमारे सामने है, 2010 के फ्लड्स हमारे सामने हैं। ये जो सैलाब आया है, सब बता रहे हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कहीं पर 88 के बाद ये इतना बड़ा सैलाब आया, कहीं 1956 के बाद इतना बड़ा रेला गुजर रहा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आवाम को महफूज रखे, लेकिन हमें अपनी गलतियों से, यानी कि जो इंसानी गलतियां हैं, उनसे सबक सीखने की जरूरत है। और खास तौर पर ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इनको जब तक हम दूर नहीं करेंगे, छोटे डैम्स पर तवज्जो नहीं देंगे और खास तौर पर सैलाबी पानी को महफूज करने के लिए कोई सोच नहीं अपनाएंगे, तो फिर दुनिया भी हमारी बात नहीं सुनेगी। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।